ناظرین بالآخر خبریں مثبت آ رہی ہیں کے پی سے کہ اب نام فائنل ہو گئے ہیں کہ اب کابینہ بنا دی جائے گی. انیشلی جو ہے 10 رکنی کابینہ بنے گی, 10 رکنی پلس, اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. ہمارے جو ملاقات اسپیشلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب, انہوں نے کل ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ جو سارے نام آپ بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ملے گا. آج جا کے کسی کی بھی ملاقات, کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی تک یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے ان کے مزاج میں وہ درستگی نہیں ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے. تو جب تک یہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, اب موسم تو ویسے ٹھنڈا ہو گیا, تب تک ان کو اندر جانے کی, اپنے قائد سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب مسئلہ تھوڑا سا قانونی بھی ہے. سہیل افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو پتا ہوگا ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس دن سب کی موجودگی میں آرڈر کر دیا تھا جائیں, جو وہاں پہ سپرنٹ جیل کو بھی کہہ دیا, باقی بھی جو لوگ موجود تھے پنجاب حکومت کے, ان کی ملاقات کروائیں. لیکن وہ آرڈر جو ہے ابھی تک نہیں ملا. وہ کہہ رہے جی میں آرڈر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے سہیل افریدی صاحب, مجھے ابھی تک آرڈر نہیں ملا. یہ ملوانے کا آج جو ہے میں نے باقاعدہ ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ سائن نہیں کر رہے تھے اور میں نے لیٹر کیا ہے, تو آج ان کو ریسیو ہوا ہے. تو امید ہے کہ سائن شدہ آرڈر جو ہیں وہ مل جائیں گے, تو اس پر ہی ہم پھر توہین عدالت. اچھا سر, یہ احتجاج ہے کہ میں ادھر آتا ہوں اور یہ ملنے نہیں دیتے, باقی کام جو ہے عدالتوں کا ہے, وہ اپنے احکامات منوائیں. یہ معاملہ ہے. اس کے بعد کابینہ کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی کابینہ کے نام, چونکہ اندر سے میسج آ گیا کہ آپ ایک انیشل کابینہ بنا کے آپ معاملہ آگے چلائیں, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو کتنا بڑھانا ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں, آپ کے پاس فل اختیارات ہیں. کیا آپ نے فائنلائز کر لی ہیں؟ وہ ہدایات مل چکی ہیں اور تقریباً فائنل ہے, اور جلد ہی جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. کابینہ کتنے رکنی ہوگی پہلے فیز میں؟ یہ جو ہے وہ دیکھیں گے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. ڈبل فگر میں ہوگی یا سنگل فگر میں؟ تو شاید ڈبل تک پہنچ جائے. ناظرین آپ نے ایک اور بھی خبر سنی ہوگی پچھلے کوئی 24-48 گھنٹے کے دوران کہ گورنر راج لگے گا, اور پتہ نہیں شیر پاؤ صاحب کا بھی نام آ گیا تھا, اور شیر پاؤ صاحب نے بھی کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ دیا اچھا میرا نام ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا نام آپ گورنر کے طور پر آ رہا ہے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے اس غبارے میں سے ہوا نکال دی, انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں. کو گورنر راج لگانے کا خطرہ ہے کے پی کے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ایسی کوئی بات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. ملاقات اسپیشلسٹ صاحب جناب, پھر کب ملاقات ہوگی؟ ابھی نہیں ہوگی ملاقات. ابھی تک یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ان کی ملاقات ہو, نہیں ملاقات کرنے دیں گے جب تک کہ اپنی ٹون ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک یہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو عزت دی, آپ کو پرائم منسٹر نے فون کیا, آپ کو جو ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے کور کمانڈر خود, تو پھر آپ کا عزت کا جواب عزت کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی ریگارڈ کر رہا ہو تو آگے سے آپ نے بھی اسی طریقے سے جواب دینا ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسا جارحانہ رویہ رکھیں گے یا آپ اپنے چیف منسٹر کے عہدے کی مناسبت سے گفتگو نہیں کریں گے, کبھی لیبارٹریوں کی طرف چلے جائیں گے, کبھی آپ کون سی باتوں کے لیے چلے جائیں گے, تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو شعبہ ہیں سیکورٹی فورسز کی, آپ ان کی قربانیوں کی توہین نہیں کر سکتے. جب عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ضرورت پڑی, آپریشن ہوئے ہیں, آج بھی ہوں گے, آئندہ بھی ہوں گے. پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مدارس کو, مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو نمازیوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم کیوں مذاکرات کریں؟ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور ان کے خلاف آپریشن جو آپ نے اگر کرنا ہے تو اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو وہ رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی حمایت سے اس کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے گا, وہ رکاوٹ کہیں نہیں رہے گی. تو ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے, ٹھنڈے ہو جائیں, ابھی بھی موقع ہے کہ دیکھیں اب کیا انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا جی کہ جو استنبول کے مذاکرات ہو رہے ہیں, ان مذاکرات میں خیبر پختونخوا حکومت کا جو نمائندہ شامل نہیں ہے اور اس کی ان پٹ نہیں ہے. فورن پالیسی کب صوبے کے پاس آ گئی جی؟ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے یہ بات کرنا, آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ اس ایشو کے اوپر اپنی 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائیں. تو یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. آپ کو پہلے پاکستانی بننا پڑے گا, آپ پہلے پاکستان کے مفاد کے لیے آئیں. تو خیبر پختونخوا بھی جو ہے وہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, اس کی بیسیکلی بہتری کے لیے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھیں جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ بڑے دلیر ہیں, بہادر ہیں, غیور ہیں, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اپنی جانوں کی. آخری بات میں یہ کروں گا کہ
پشتون نہیں ڈرتے کسی سے. تو جو سہیل آفریدی صاحب آپ بھی پٹھان ہیں, فتنہ الخوارج سے ڈرے نا, اپنی جو ہے نا وہ سپائن رکھیں, انشاءاللہ تعالی ہم ایک قوم کی طرح جو ہے نا ان کا کما کریں گے.